السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالی کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں پیش کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلا دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا میدان نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود نہ ہو، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو، کسی بھی راستے پر چلنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم ایک نظر دوڑا لیں، وہ چیز ہمیں وہاں پر مل جائے گی۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو جس طرح سے دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں بہت سارے تیوہار پائے جاتے ہیں، بہت ساری عیدیں پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے تیوہار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی عیدیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہر ایک تیوہار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، ہر ایک عید کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے یا آج کی دنیا پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی۔ کہیں مادر ڈے منایا جا رہا ہے، کہیں فادر ڈے منایا جا رہا ہے، کہیں کوئی ڈے منایا جا رہا ہے، بہت سارے ڈیز آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے نیا سال جو آتا ہے، جس کو عیسوی کے حساب سے ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، نئے سال کے آنے سے پہلے ایک عید یا تہوار یا جشن کا نام آپ دے سکتے ہیں اور دیا جاتا ہے۔ یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے کہ جب نیا سال آتا ہے عیسوی کا، یعنی جنوری کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جب سن بدلتا ہے عیسوی کا، تو ایک جشن منایا جاتا ہے اور اس جشن میں ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں۔ اس کا پس منظر ہے کیا؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، نئے سال کا جشن اصل اس کی یہ ہے
कि ईसाइयों का इजाद किया हुआ ये है, ईसाइयों ने इसको इजाद किया है। ईसाइयों में कदीम जमाने से नए साल के मौका पर जश्न मनाने की रवायत चलती आ रही है। चूंकि इसकी वजह यह बताई जाती है कि उनका अपना ये अकीदा होता है, ईसाइयों का उनका ये अपना अकीदा होता है कि 25 दिसंबर को जो ईसवी का आखिरी साल का आखिरी महीना होता है 25 दिसंबर, उनका ये अपना अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई है। तो जिसकी वजह से वो क्रिसमस डे जो होता है वो 25 दिसंबर को मनाते हैं, और ये ईद उनकी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और इसका सिलसिला कब तक बरकरार रहता है? यहां तक कि नया साल शुरू हो जाता है, यहां तक कि नया साल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ईसाई लोग 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये काम करते, 30 दिसंबर तक ये काम करते रहते हैं, यहां तक कि वो इसी में नए साल का जश्न भी मना लेते हैं। लेकिन अफसोस इस पर यह होता है कि हम में से वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया में शामिल मानते हैं, उन लोगों ने भी इन्हीं ईसाइयों के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। मोमिनों को खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहूदो नसारा को तुम दोस्त ना बनाओ। यहूदो नसारा को दोस्त बनाने से हमें और आपको मना किया गया। बादहुम औलिया व बाद, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदो नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से अगर कोई दोस्त उनको बनाता है तो उन्हीं में से वो हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। मालूम यह हुआ इस आयत करीमा से और इस हदीस से कि हमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या शरीयत इस्लामिया ने हमें इस चीज से मना फरमाया है। और आप इस बात को जानते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ईदें पाई जाती हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, तीसरी कोई ईद पाई ही नहीं जाती है। लिहाजा हमें ऐसे मौके से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, और यहूद और नसारा के रास्ते पर चलने से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। दीनी भाइयों और दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि ये दुनिया किस तरह से तेजी के साथ चल रही है। हम अंदाजा ही नहीं कर पा रहे हैं, महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि साल कैसे गुजर जा रहा है, महीना कैसे गुजर जा रहा है। बड़ी तेजी के साथ ये दुनिया आगे को बढ़ रही है। हमारी जिंदगी के अय्याम हर दिन कम होते जा रहे हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी जिंदगी, हमारी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही एक एक दिन गुजरता जा रहा है हमारी जिंदगी के अय्याम कम होते जा रहे हैं, और हमें महसूस भी नहीं हो रहा है, और हम अपने मौत से करीब होते जा रहे हैं। हकीकत यह है कि जितने दिन गुजर रहे हैं हम अपने मौत से करीब होते जा रहे हैं। और जब हम मौत से करीब होते जा रहे हैं तो यह भी हमें याद रखना चाहिए कि वक्त की तेजी का नतीजा क्या होता है। वक्त का तेजी से के साथ गुजरने का मतलब यह होता है कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमाना आपस में बहुत करीब ना हो जाए। जब तक जमाना आपस में बहुत तेज, बहुत ज्यादा करीब ना हो जाए। करीब होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि शब और रोज की गर्दिश, दिन और रात का आना जाना तेजी अख्तियार कर ले, हमें महसूस ही ना होने पाए। अब आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चुनाचे साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटा के बराबर हो जाएगा। और जहां तक घंटे की बात है,
اس کا دورانیہ اس طرح سے ہو جائے، گھنٹہ کے دورانیہ اس طرح سے ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شعلہ بھڑکتا ہے اور فوراً ختم ہو جاتا ہے، اس طرح سے گھنٹہ ختم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی ہماری اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم کس کے راستے پر جا رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی یا دنیا کا کوئی شخص ایسا ہے جو موت سے انکار کرتا ہو؟ کوئی بھی شخص نہیں، چاہے وہ ایک خدا کو، ایک اللہ کو مانے، چاہے نہ مانے، چاہے دسیوں کو مانے، کسی کو موت سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ دو چیزیں، ایک تو اس کو یہ پتا ہے کہ موت آئے گی، اس کا بھی سب کا اتفاق ہے، اور یہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کہاں آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ موت آئے گی اور کہاں آئے گی، یہ دونوں چیزوں پر سب کا اتفاق ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ موت آئے گی تو کب آئے گی اور کہاں آئے گی، موت کو کب آنا ہے اور موت کب کہاں آئے گی، یہ دونوں چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ ان کی عمر ابھی 15 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، نوجوان ہے اور دنیا سے چل بسے۔ کوئی شخص 30-40 سال کی عمر میں چل بستا ہے، کوئی 70-80 اور 100 کے راس کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ موت کب آئے گی، اور اسی طرح سے موت کہاں آئے گی۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے بالکل تیار ہو کر کے نکلتا ہے، اپنی آفس کے لیے جا رہا ہے، اور آفس پہنچنے سے پہلے کوئی حادثہ پیش آیا اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ ایک شخص تیار ہو کر کے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ٹور پہ جا رہا ہے اور کوئی حادثہ ہوا اور معاملہ، چونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ موت کہاں آئے گی۔ اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ موت کہاں آئے گی تو اپنے گھر سے وہ باہر نہیں نکلتا یا اپنی فیملی سے دور نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو گے، جہاں کہیں بھی رہو گے تمہیں موت آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک تو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھڑی متعین کر دی ہے، ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب اس کا موت کا وقت آ جائے گا، موت کی گھڑی آ جائے گی، تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ موت کب آنی ہے مجھے خبر نہیں، مجھے یہ پتا ہے موت کس جگہ آئے گی یہ مجھے خبر نہیں۔ اس کے باوجود ہم نادانی میں کیوں ہیں؟ ہم یہود و نصارہ کے راستے کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ جب یہ نیا سال آنے والا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خوشیاں منائیں، یہود و نصارہ کے راستے پر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ لوگ جو اس میں شامل ہوتے ہیں جب وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کیا ہر یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہر شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے؟ کوئی یہ جانتا ہے کہ میری عمر 30 سال ہے، کوئی کہتا ہے 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، سب کو پتا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن اس میں سے کسی کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ مجھے آگے کتنے دن باقی رہنا ہے، ہم اس مجلس سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں، کل ہم رہیں گے بھی یا نہیں، کسی کو پتا ہوتا ہے؟ کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، یہ عجیب اتفاق ہے لوگوں کے سمجھنے کا، لوگوں کے غور و فکر کرنے کا، کہ ماہ جنوری کا مہینہ جب آتا ہے تو اس جنوری کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم ہیپی نیو ایئر کا میسج دینا شروع کر دیتے ہیں، کارڈ خریدا جاتا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے، کوئی فیس بک پہ ڈال رہا ہے، یعنی اپنے اپنے طریقے سے ہر شخص ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو رائج کیا ہے
کیا شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو اس چیز کی اجازت دی ہے؟ اور میں یہاں پر اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو خود اس میں شامل ہیں، پہلی بات وہ خود توبہ کریں، دوسری بات اس میں ان لوگوں کو زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے جن کی اولاد ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے، لڑکے اور لڑکیاں دے رکھی ہیں، وہ اپنے اولاد کو اس پر زیادہ سے زیادہ زور دیں کہ اس میں شامل نہ ہو، پیسے مت دیں کارڈ خریدنے کے لیے یا اس طرح کے تہوار میں یا عید میں یا مجلسوں میں یا پروگرام میں شرکت کرنے کے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیپی نیو ایئر کا میسج جو دیا جاتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو، رنگین دنیا کا اس پرفتن دور میں رنگین دنیا کا یہ ایک رنگیلا شوق ہے، رنگین دنیا کا یہ ایک رنگیلا شوق ہے۔ ہیپی نیو ایئر یا اس طرح سے جو پروگرام کیا جاتا ہے، ہوتا اس میں کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، 31 دسمبر کی رات کو کتنے لوگ رات کے 12 بجے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایسے وقت میں ایسی ایسی مجلسیں رچائی جاتی ہیں، ایسی محفلیں رچائی جاتی ہیں جہاں پر دو ہی چیز کا بول بالا ہوتا ہے، یا تو وہاں پر شراب کا بول بالا ہوتا ہے یا عورتوں کے ننگے ڈانس کا بول بالا ہوتا ہے۔ وہاں پر پہنچ کر کے انتظار کیا جاتا ہے رات کے 12 بجنے کا۔ رات کے جب 12 بجنے والے ہوتے ہیں، جیسے رات کے 12 بجتے ہیں، شراب و کباب کی مجلس شروع ہو جاتی ہے اور لوگ ساری حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں، پچھلے سال کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں، نئے سال کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اس مجلس کو رچانے کے لیے، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے کتنا زور دیا جاتا ہے، کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اس کا اندازہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، پہلے یہ لعنت، صرف یہ لعنت کا پروگرام، یہ لعنت کی مجلس پہلے کچھ خاص طبقے کے لیے مخصوص تھی، کچھ خاص ہی لوگ منایا کرتے تھے، لیکن آج کا سماج، ہر امیر و غریب اس میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس مجلس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹیں، مختلف قسم کی لائٹیں، قمقمے اور سجاوٹ کی سامان، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ہوٹل ہو، چاہے وہ پارک ہو، چاہے اونچی اور نیچی عمارتیں ہوں، یہاں تک کہ سڑکوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ اس رات کو دل فریب بنانے کے لیے وہاں پر اس سجاوٹ کو نہ کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت؟ دینی بھائی اور دوستو، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ایسے پروگراموں میں پیشہ ور رقاصائیں جو ناچ گانا کرتی ہیں، جن کا یہ پیشہ ہے، فلمی اداکار اور ناچنے گانے والوں کا ہر طبقہ، ناچنے گانے والوں کا ہر طبقہ اپنا منحوس جلوہ بکھیرنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر حاضر کرتا ہے۔ اور وہ حاضر کیوں نہ کرے؟ چونکہ اس کو پیسہ چاہیے۔ آج کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عمرہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیٹ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیسے والا کہتے ہیں، منہ مانگے دام دے کر کے ان کو اس پروگرام میں لانے کے لیے طے کرتے ہیں اور اس کو اس میں حاضر کرتے ہیں۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام تھا یہود و نصارہ کا، یہ کام تھا یہود و نصارہ کا جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے راستے پر چلنا نہیں شروع کر دو گے، جب تک ان کے راستے کی تم اتباع نہیں کرو۔ ہم مسلمان ہیں، کہاں ہم پہنچ گئے؟ پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ پریشانی میرے بھائی اور دوستو وہاں پر ہوتی کہ ہمارے وہ بچے جن کے لیے ہم خون اور پسینہ ایک کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے جیب سے نکال کر کے پیسے دیتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی طرح سے اس کو تکلیف نہ ہو، ہم اسی بچے کو جب پیسہ دیتے ہیں، وہ بچہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے، ہمارے اور آپ کے آنکھوں پر دھول جھونکتا ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے اور اسی پیسے کو لے جا کر کے ایسی مجلسوں میں وہ خرچ کرتا ہے۔ ذمہ داری کس کی؟ ذمہ داری ہماری اور آپ کی۔ ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں روکیں گے، ہم اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھیں گے، تو اسی طرح سے یہود و نصارہ کے محفلوں میں جائیں گے، یہود و نصارہ کے تہواروں میں جائیں گے، ان کی عیدوں میں جائیں گے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے
خلاصے کے طور پر کہہ دیا ہے، صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر تم نے ان کو اپنا دوست بنایا تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ محفلیں جو رچائی جاتی ہیں، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی مخصوص عمل ایسے موقع پر ہے ہی نہیں۔ پوری شریعت اسلامیہ کا اتفاق، چاہے وہ جنوری کا مہینہ شروع ہو جائے یا جنوری کا مہینہ شروع ہونے والا ہو، کوئی بھی مخصوص عمل قرآن و حدیث سے۔ اور ہم ہیں کیا؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا عمل ہوتا ہے کہ ہمارا عمل وہی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت، اس کے علاوہ ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے انس و جن کے نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہائے کرام، کسی کی بھی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سے نئے سال کے موقع پر انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی ہو، یا نئے سال کے مبارک موقع پر انہوں نے کوئی مجلس رچائی ہو یا کوئی اس طرح کا پروگرام کیا۔ جب نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ اور بعد کے لوگوں سے ثابت ہے، پھر ہم کہاں سے اس چیز کو رائج کر لیتے ہیں؟ کیسے؟ کہیں پر یہ نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب نیا سال شروع ہونے والا ہو ہم میسج بھیجنا شروع کر دیں، کارڈ بھیجنا شروع کر دیں اور اس پر لکھا ہو ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ کہاں کی یہ چیز ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ میرے بھائی اور دوستو، ہاں یہ ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے، شریعت نے ہمیں کھلے طور پر اس چیز کی طرف آگاہ کر دیا ہے اور فرمایا ہے قرآن مقدس میں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ چاہے اس کا تعلق عید میلاد النبی سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہیپی نیو ایئر سے ہو، یعنی یہ کہ جو جشن سال کا منایا جاتا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس پروگرام کو غلط سمجھتے ہوئے، برا سمجھتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے اور وقار کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کو برا سمجھتے ہوئے پیچھے ڈال دیتا ہے، اس میں وہ شرکت نہیں کرتا ہے۔ یہ حکم ہمیں شریعت نے دیا۔ اور جب میرے بھائی اور دوستو یہ پتا چل گیا کہ جشن نئے سال کا جشن منانا یہ یہود کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کی یہ طریقہ رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ راستہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ راستہ ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی لغو چیز دیکھو، جب کوئی بیہودہ چیز دیکھو، جب کوئی غلط چیز دیکھو، جب کوئی شریعت کے خلاف چیز دیکھو، خاموشی کے ساتھ اس سے آگے بڑھ جاؤ، اس میں ہمیں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوست، جیسا کہ میں آپ کو بتلاتا آ رہا ہوں، یہ طریقہ ہے کس کا؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو آج اس مجلس میں عزم مصمم کر کے نکلنا ہے، پکا ارادہ کر کے نکلنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہمیں یہ راستہ نہیں بتلایا گیا ہے، یہ قرآن و حدیث کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہود کا راستہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں۔ چونکہ 25 دسمبر سے ان کے یہاں ان کی محفلیں رچنی شروع ہو جاتی ہیں، جس وقت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ان کے عقیدے کے مطابق کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی ہے، وہیں سے یہ چیز وہ شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ سال ختم ہو جاتا ہے اور اسی میں نئے سال کا جشن بھی وہ منا لیتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو اس راستے سے روکا گیا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو،
یہ تو بات رہی ہے کہ یہاں شریعت میں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی. آئیے دوسرے پوائنٹ پہ غور کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک عیسوی سال ہوتا ہے، ایک ہجری سال ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ اسلامی سال کہتے ہیں. ہجری سال یعنی اسلامی سال. عیسوی سال سے ہٹ کر کے مسلمانوں کا اپنا عربی کیلنڈر ہے. قمری سال جس کو کہتے ہیں، عربی کیلنڈر جس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں پورا زمانہ گزر جاتا ہے. کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں اسلامی سال لے لیجئے یعنی ہجری کا سال لے لیجئے آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے وہیں سے اس کی شروعات ہوئی ہے. تو ان کی زندگی میں ہجری سال آیا، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دی. چاہے آپ عیسوی سال کو تو چھوڑ دیجئے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں عیسوی سال سے لینا ہی دینا نہیں ہے. ہمارا اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ کس کو مانتے ہیں؟ ہجری سال کو مانتے ہیں. ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے. کتنے لوگوں سے آپ پوچھیں محرم الحرام کا مہینہ وہ پتہ ہی نہیں پائیں گے کہ ہے کون سا محرم کا مہینہ. محرم کا مہینہ میرے بھائی اور دوستو وہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں دو عیدیں ہیں، اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کو بہت سارے لوگ سوئیوں والی عید کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ کو گوشت والی عید کہتے ہیں. گوشت والی عید جس مہینے میں ہوتی ہے وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ. یہ عربی سال اسلامی سال کا آخری مہینہ. گوشت والی عید چونکہ مسلمان ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے بات ذہن میں جلدی آ جاتی ہے. گوشت والی جو عید الاضحیٰ ہے وہ کس مہینے میں ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں. ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اگرچہ محرم الحرام کا مہینہ ہی آتا ہو لیکن یہاں پر کہیں پر بھی ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تاریخ کو دیکھ لیں، کہیں پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی ہے جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے یا ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. ہم اس کو دسمبر اور جنوری سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو ہمیں کچھ بولنا ہی نہیں ہے. ہاں یہاں پر جب یہی لوگ جو عیسوی سال کے حساب سے یعنی دسمبر کے مہینے میں آخری تاریخ جب آتی ہے، کتنے لوگوں کو آپ ایسے پائیں گے کہ نئے سال کی خوشی میں کہ جنوری کا مہینہ آنے والا، ہیپی نیو ایئر کا کارڈ تو جا ہی رہا ہے. کتنے لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، پوری فیملی پکنک پہ نکل جاتے ہیں. ہاں فلاں جگہ جانا ہے، وہاں پر پروگرام ہونے والا ہے اور فلاں ہوٹل میں پروگرام ہو رہا ہے. اور ایسا میں نے آپ کو بتلایا ہوٹل میں نائٹ کلب جو رچائی جاتی ہے، جو پروگرام کیا جاتا ہے، وہاں پر دو ہی دور چلتے ہیں، یا تو شراب کا دور ہے یا عورتوں کے فتنے کا دور ہے. دو ہی چیزیں وہاں پر چلتی ہوتی ہیں. اور کتنے لوگ ان کی خیرت مار گئی ہوتی ہے کہ اپنا خود جاتے ہیں، بیوی کو بھی لے کر جاتے ہیں، جوان بیٹی کو بھی لے کر جاتے ہیں، جوان بیٹے کو بھی لے کر کے جاتے ہیں اور خوش یہ ہوتے ہیں کہ ہم نئے سال کا جشن منانے جا رہے ہیں. یہ پکنک نہیں ہے، اس کو پکنک نہیں کہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اس کو فتنہ کہتے ہیں. جو پکنک منانے کے لیے نکلتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے. اسی طرح سے جب یہ نئے سال آنے والا ہوتا ہے تو یہ لوگ آتش بازی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اس چیز کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور یہی نہیں، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہوتا ہے. چونکہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، دسمبر کے 30 تاریخ کے آنے سے پہلے جو گھر میں پرانے سامان ہیں اس کو نکالو، فرنیچر کو نکالو اور اس کو نکالو اور اس کو نکالو، اور نیا سامان ہمارے گھر میں آنا چاہیے تاکہ ہم پرانے سامان کو چھوڑ دیں. اس میں نحوست آ گئی ہے. کہاں کا طریقہ ہے، کہاں کا یہ مذہب ہے میرے بھائی اور دوستو. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ اس لیے بچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں دینی بھائی اور دوستو. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا،
ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارا سال ختم ہو رہا ہو، جب ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ محرم سے شروع ہو کر کے ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، سال ختم ہو رہا ہے، اب ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خوشی منائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک سال میں اگر عیسوی حساب سے ہم دیکھیں 365 دن ہوتے ہیں، اور اگر ہم قمری حساب سے دیکھیں یعنی ہجری کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 354 دن ہوتے ہیں۔ ہم 365 ہی دن مان لیں، عیسوی کے حساب سے ہم 365 دن مان لیں، دسمبر میں ہم چل رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے جس دن 30 دسمبر ہوگا اس دن ہمیں کچھ اپنے اچھے ایام یاد ہوں گے 365 دنوں میں سے، اسی طرح سے کچھ وہ ایام یاد ہوں گے جو بے تکلیف دے رہے ہوں گے، وہ ایام کچھ یاد رہے ہوں گے۔ باقی ایام کہاں گئے؟ کہاں گئے باقی ایام؟ 365 دنوں میں سے چند ایام خوشیوں کے یاد ہیں، چند ایام ہمیں پریشانیوں کے یاد ہیں، باقی ایام گئے کہاں؟ ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ 365 سال میں 365 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا ہے، کتنا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جب یہ سال کا آخری دن ہوتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، ہم نے کتنا ادا کیا ہے اور کتنی کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں۔ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہر شخص، چاہے کوئی چھوٹی تجارت کرنے والا ہو، چاہے کوئی بڑی تجارت کرنے والا ہو، صبح سے کام کرتا ہے، شام کو حساب کرتا ہے نہیں کرتا؟ شروع مہینے میں کام شروع کرتا ہے اور پھر جب مہینے کا آخر ہوتا ہے اپنا حساب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اپنا حساب کرتا ہے، کتنا میں نے کمایا، اس مہینے میں فائدہ کتنا ہوا یا نقصان ہوا تو کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اگلے مہینے میں ہم اس کو کیسے پورا کریں گے۔ اپنا حساب ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم ایک مسلمان جو ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو، پہلی بات اس کا عیسوی سال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ ہجری کے حساب سے وہ چلتا ہے، گویا کہ ہمیں 1 جنوری سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا سروکار ہونا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہجری کے حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کہ ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا سال جو ختم ہوتا ہے ذوالحجہ پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ہم یہ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1 سال عنایت کیا تھا اور یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری عمر 40 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ 40 منٹ اس کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 365 دن جو گزرے ہیں، اس سے پہلے کے سال جو گزرے ہیں، ہم نے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ کون سوچے گا؟ ایک مسلمان سوچے گا۔ یہ کون سوچے گا؟ ایک مومن سوچے گا، چونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ موت آنی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ موت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم، اس کو یہ پتا ہے موت کہاں آئے گی یہ بھی مجھے نہیں معلوم، لہذا وہ تیاری میں لگ جاتا ہے، وہ تیاری کرنے لگتا ہے۔ کیوں تیاری کرنے لگتا ہے؟ اس لیے تیاری کرنے لگتا ہے کہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے یہ دنیا عطا کیا ہے، یہ دنیا دیا ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج نیا سال شروع ہوتے ہوئے ایک شخص شباب و کباب کی محفل میں جاتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے، شراب کے بیچ میں، فتنے کے بیچ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک نیا سال شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کاش کہ وہ یہ سمجھتا، کاش کہ وہ یہ سوچتا کہ اے اللہ، تو نے مجھے یہ موقع دیا تھا، میں نے 1 سال گزار دیا،
اے اللہ میری موت کے بارے میں اب کوئی نہیں جانتا، صرف تو جانتا ہے، اس لیے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اغتنم خمسن قبل خمسین، پانچ چیزوں سے پہلے، پانچ نعمتوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اے اللہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اے اللہ اگر تو نے مجھے موقع دیا تو تیرے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر میں عمل کروں گا۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سال ختم ہو رہا ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ منائیں کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا تھا، میں نے جو کچھ کیا اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ جو اس میں کمیاں ہوئی ہوں تو اسے معاف کر دے۔ اور میں اس حدیث پر عمل کرنے جا رہا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اے اللہ ابھی تو نے مجھے جوانی دے رکھی ہے، میں اس کو تیری اطاعت میں گزاروں گا، میں تیرے نبی کی اطاعت میں گزاروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور اسی جوانی کو لے کر کے ہم اس محفل میں جاتے ہیں جہاں پر شراب کی محفلیں ہوں، جہاں پر ان رقاصاؤں کی محفلیں ہوں، جہاں پر ان کو منہ بولے جو بھی ادا کر دیا انہوں نے کہ اتنے پیسے دیے جائیں گے، اتنے پیسے ان کو دیے جاتے ہیں۔ اور پیسے کس بات کے ہوتے ہیں؟ پیسے اس بات کے ہوتے ہیں کہ اس کے جسم پر چھوٹا سے چھوٹا کپڑا کتنا ہو۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیو۔ اسی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے، ابھی ہم فارغ ہیں، اگر آپ فارغ نہیں ہوتے تو یہ دینی مجلس جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ آ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ آ کر کے ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے مالداری کو غربت سے پہلے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے دیا، جب مال دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم ہیپی نیو ایئر کا کارڈ خریدنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے دیا تو ہم وہ مجلسیں رچانے لگے جہاں پر شرابوں کا دور چل رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے دیا تو ہم اپنے اس پیسے سے دوسروں کو گمراہ کرنے لگے۔ مالداری کو غربت سے یاد رکھنا، مالدار ہوتے ہوئے تو ٹائم لگتا ہے، غریب ہوتے ہوئے کسی کو ٹائم نہیں لگتا۔ غربت کب کس پر آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو شخص بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے، کیا وہ ایسی مجلسوں میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دے دی تو جا کر کے وہاں پر وہ شراب و کباب میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کہاں ادا کر رہا؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ راستہ چل رہے ہیں، چلے گئے، گھر تک اپنے نہیں پہنچ پائے، بیٹا باقی ہے شادی کے لیے، بیٹی باقی ہے شادی کے لیے، ایک عورت کو چھوڑ دیا جا رہے ہیں چونکہ ان کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے، کس لیے زندگی دی ہے؟ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنا حساب خود کریں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی اس لیے نہیں عطا کی کہ ہم اس کو غلط جگہوں پر استعمال کریں۔ دینی بھائی اور دوست، اسی طرح سے ہم اگر اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ جو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، نئے سال کے جشن میں پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ ہم سب کو یہ پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے،
अपनी बच्चियों को कंट्रोल करना है कि हम ऐसी चीजों में अपने बच्चों को शिरकत ना करने दें, ऐसे मैसेज ना भेजने दें, ऐसे मैसेज को डिलीट कर दिया करें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने गुनाहों को लेकर के पहुंचे, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम सबके सब अल्लाह ताला की जनाब में तौबा करो ताकि तुम नजात पाओ। हमें यह चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से रोएं, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाएं, ऐ अल्लाह 365 दिन फिर चले गए, ऐ अल्लाह मुझे नहीं पता कि हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो नमाजें कबूल हुई या नहीं कबूल हुई, ऐ अल्लाह मुझे नहीं पता कि नादानी में कितनी गलतियां हो रही हैं, ऐ अल्लाह तू ही माफ करने वाला है, ऐ अल्लाह तू मेरे तौबा को कबूल करने वाला है। जब हम अल्लाह तबारक व तआला के पास इन उम्मीदों को लेकर के पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है, हमारे तौबा को कबूल कर लेता है। दीनी भाई और दोस्त, मैं आपको यह बतला रहा था कि जश्न, नए साल का जश्न मनाने से पहले, बजाय नए साल का जश्न मनाने के बजाय हमें यह चाहिए कि हम और आप अपने नफ्स का मुहासबा करें। क्यों अपने नफ्स का मुहासबा करें? हम मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा है, हमारे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर बंदे को हाजिर होना होगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब तक अल्लाह ताला के 4 सवालों का जवाब नहीं दे देता है, उस वक्त तक उस बंदे का कदम उससे आगे नहीं जा सकता है। हम जश्न मना रहे हैं कि हमारा एक साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। अरे नया साल तुम्हें नसीब भी है या नहीं? नए साल में जिंदा रहोगे भी या नहीं? हो सकता है अभी 30 दिसंबर के 12 बजे हों और तुम्हारा 12 बज जाए, तुम्हारा टाइम पूरा हो जाए, कौन जश्न मनाएगा? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक बंदा 4 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, उस वक्त तक उसका कदम आगे नहीं उठ सकता है। पहला सवाल होगा, जिंदगी कहां गुजारी तुमने? जो जिंदगी मैंने अता की थी, 30 साल हो, 40 साल हो, 60 साल हो, 100 साल, ये जिंदगी कहां गुजारी थी? क्या तू जश्न मना रहा था नए साल का? क्या तू उन महफिलों में जा रहा था जिस महफिल में तुझे जाने से मना किया था? कहां तुमने ये जिंदगी गुजारी? क्या जवाब होगा अगर उसी मजलिस में जाकर के मौत आ गई? मैंने आपको बतलाया कि हर कोई ये जानता है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अब हम कितना जिंदा रहे, अगला लम्हा हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ये पूछेगा, ये 60 साल जिंदगी तूने कहां गुजारी है? पूरा हिसाब हमें देना होगा। क्या हम ये बतलाएंगे कि मौज मस्ती के लिए गए हुए थे, बड़ी मजे की रात थी, शराबो कबाब की रात थी, हम इससे छुटकारा पा जाएंगे? मेरे भाई और दोस्तों, नहीं। और दूसरा सवाल होगा, वो जवानी जिसको लोगों ने मस्तानी बना रखा है, जवानी के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मैंने तुझे जवान किया था, तेरे खून में गर्मी थी, तेरे ऊपर शबाब का आलम था, तेरा इम्तिहान हो रहा था, उस वक्त तूने अपनी जवानी को कहां लगाया था? क्या तूने अपनी जवानी को उस जात को लिए लगाया जिस जात ने तुझे बनाया था, जिस जात ने ये जवानी अता की थी, या तूने अपनी जवानी को मस्तानी बना दिया और शबाबो कबाब में खत्म कर दिया? क्या हमारा जवाब होगा? कहां हम जाएंगे? नए साल का हम जश्न मना रहे हैं, नए साल का जश्न मना करके हम एक दूसरे को खुशियां पहुंचा रहे हैं। खुशियां नहीं पहुंचा रहे हैं, ये समझ लीजिए यहूद और नसारा की लानत को अपने ऊपर तोड़ रहे हैं। ये दूसरा सवाल होगा कि जवानी कहां गुजारी? और वो लोग जो इन पेशावर रक्कासाओं को मुंह मांगी दाम दे करके ऐसे स्टेज पर लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे ये सवाल होगा, हर कसो नाकस से ये सवाल होगा कि मैंने जो तुम्हें माल दिया था,
रक्कासाओं को लाने के लिए, फिल्मी अदाकारों को लाने के लिए, नाचने गाने वालों को स्टेज तक पहुंचाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। ये गुमराही आती कहां से है? अल्लाह तबारक व तआला ने माल और औलाद दोनों को क्या करार दिया है? फितना। दोनों फितना करार दिया है। अगर एक शख्स उसको सही इस्तेमाल कर लेता है तो वही चीज उसके लिए रहमत बन जाती है, वरना वही माल और वही औलाद उसके लिए जहमत का सामान हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि ये जो माल था कहां से कमाया? हलाल तरीके से कमाया और या हलाल तरीके से, और अगर कमाया तो लगाया कहां पर? 1 करोड़ में एक डांसर को बुलाया, पेपर में नाम आ गया, ठीक है, चलो कहां तक चलोगे? किनारे किनारे। एक दिन तो अल्लाह ताला के हाथ में आओगे ना। अल्लाह तबारक व तआला, याद रखना, जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे तो अता ही करता है, जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत नहीं करता है अल्लाह ताला उसे भी अता करता है, नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला से किसी को राह फिरार नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये पूछेगा कि माल जो कमाया था हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, और अगर माल कमाया तो हलाल जगह पर इस्तेमाल किया या हराम जगह पर इस्तेमाल किया है। आप ये जो मेहनत और मशक्कत कर रहे हो और पैसा अपनी औलाद को दे रहे हो, किसी का बेटा हाई स्कूल में होगा, किसी का कॉलेज में होगा, किसी का यहां होगा, किसी का, याद रखें हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हम अपने पेटों पर पाबंदी लगाएं कि हमारा पैसा ऐसी चीजों में खर्च नहीं होना चाहिए, वरना हम और आप, याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, तुम में से हर शख्स निगरान है और हर शख्स से उसकी निगरानी के बारे में सवाल किया जाए। जो हमारा बेटा पढ़ रहा है उसको पैसे कहां से मिले? 500 रुपए में कार्ड खरीद रहा है, क्यों? हैप्पी न्यू ईयर भेजने के लिए। सही है गलत है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। और इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला एक सवाल और करेगा, तो जो इल्म मैंने तुम्हें दिया था, जो जानकारी मैंने तुम्हें दी थी, उस इल्म के मुताबिक तूने अमल किया या नहीं किया? कौन सा वो मुसलमान है जो ये नहीं जानता है कि यहूद और नसारा के रास्ते पर चलने से हमें मना किया गया? कौन सा मुसलमान है? जब एक मुसलमान है, उसके पास ये इल्म है, उसके पास ये जानकारी है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे ये सवाल करेगा। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, इससे भी हमें और आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और बतला करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। नए साल की, अब इधर आप देखेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, नए साल की दुआ, नए साल की दुआ जैसे आएगा, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को दुनिया भर में फैलाना शुरू कर देते हैं। आपको इस बात का अंदाजा है कि सोशल मीडिया जहां खैर का सबब है, सोशल मीडिया जहां पर खैर का सबब है, उससे कहीं ज्यादा आज के दौर में बुराई का सबब है। सोशल मीडिया पर कोई चीज आ जाती है, उसने फौरन बगैर किसी तहकीक के आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और हमने, हमारी जब आंख खुली, हमने व्हाट्सएप खोला और देखा वो इतना सवाब, फौरन 400 लोगों को भेज दिया, इतने लोगों को भेज दिया, उतने लोगों को भेज दिया। मेरे भाई और दोस्तों, नए साल की कोई दुआ नहीं है, याद रखना, नए साल की कोई दुआ नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नया चांद देखने की दुआ साबित है, नया साल देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये तिर्मिज़ी की रवायत और सही रवायत है, लेकिन ये नया चांद देखने की दुआ आप देखिएगा, आने दीजिए 25 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा नए साल की दुआ, नए साल की दुआ, नए साल की दुआ, और ऐसी डिजाइनिंग करके और उसको मुनक्कश और उसको मुज़य्यन करके किया जाता है कि शैतान भी कह देता है अब मुझे इसमें दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको यह सोचना चाहिए कि हमारा एक साल जो खत्म हुआ, हमने इस साल में जो नमाजें पढ़ी हैं, नमाजें कबूल हुई या नहीं हुई,
ہمارے گھر کے سامنے یتیم تھے، ہم نے یتیموں کا خیال کیا یا نہیں؟ روزے ہم نے رکھے تھے، روزے ہمارے قبول ہوئے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ہم نے ادا کیا یا نہیں؟ اے اللہ، ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ جو سال ہمارا گزر گیا تو اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں تو ان کو معاف فرما دے، اور مجھے مستقبل میں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پرانی غلطیوں کو معاف بھی کرے گا اور مستقبل میں ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے گا۔ لیکن اگر ہم ہیپی نیو ایئر کا میسج ہی بھیجتے رہے، کارڈ ہی بھیجتے رہے، اور ان رقاصاؤں کی مجلسوں میں جا کر کے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے رہے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت آ کر کے رہے گی، چاہے تم ان کی مجلسوں میں ہو، چاہے ان کی اسٹیج پر ہو، چاہے اپنے مضبوط گھروں میں ہو، دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہوگے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آخری میسج یہی دینا چاہوں گا کہ ہم اور آپ یہ عزم مصمم کریں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اس بات سے روکیں، اپنے دوستوں احباب کو روکیں کہ اس طرح کا کوئی شریعت میں کوئی طریقہ نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی بھی بات ایسی نہیں پائی جاتی ہے کہ جب نیا سال شروع ہو تب ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ اس کے بارے میں بعض علماء سے جب سوال کیا گیا تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ یا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اتنا صرف کہا ہے کہ اگر پہلی بات تو ہمیں بالکل کسی کو نیا سال مبارک ہو یا ہیپی نیو ایئر یا کل عام وانتم بخیر اس طرح سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، ہمیں کسی کے لیے پہل کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے ہم سے کہ نیا سال مبارک ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہمیں صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ خیر مبارک اور اللہ تبارک و تعالی آنے والا سال ہمارے لیے بہتر بنائے، لیکن ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کہتا ہے تو بالکل اس کو جواب ہی نہیں دینا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، اس میں ہمیں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ نئے سال کی جو مبارکبادی دی جاتی ہے یا جو ہیپی نیو ایئر کا کارڈ بھیجا جاتا ہے یا جو میسج بھیجا جاتا ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہماری اولاد کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی میں اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں تو ہماری غلطیوں کو تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور رحیم ہے۔ الہ العالمین اور ہمارے ان تمام بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دے جنہوں نے اس میں غلطی کی ہے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔